امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حیران کن تجویز پیش کی ہے کہ اردن اور مصر کو غزہ سے فلسطینیوں کو لے لینا چاہیے۔ یہ تجویز ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب غزہ پر اسرائیلی بمباری کے 15 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ بالکل، یہ تجویز غزہ کے 23 لاکھ باشندوں میں خوف پیدا کر رہی ہے، کیونکہ کہیں ان میں سے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ 1948 کے نکبہ کی یاد تازہ کر رہی ہے، جب 7 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے پڑوسی ممالک میں ریفیوجی کیمپس میں رہنا پڑے۔ ناظرین، موجودہ جنگ میں اسرائیل نے غزہ پر جو بمباری کی ہے وہ تاریخ میں غیر مثال ہے۔ پہلے شمالی غزہ کے لوگوں کو جنوب میں جانے کا کہا گیا، پھر جنوب سے رفح کی طرف اور اب رفح سے المواسی کی طرف۔ UN کے مطابق، اقوام متحدہ کے مطابق 85% آبادی پہلے ہی بے گھر ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں 47,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک بریف ایسٹیمیٹ ہے۔ کئی میڈیکل جرنلز اور سورسز انکلوڈنگ دی لینسیٹ، ان کا کہنا ہے کہ یہ نمبرز 1 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرک نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی مائیگریشن کو انکریج کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بیان ہے۔ بالکل ناظرین، یہ ایک انتہائی خطرناک خدشہ جو اب دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم اس بارے میں مزید گفتگو کریں کہ مصر اور اردن نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں گے۔ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین پر رہنے کا حق ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ویسے تو ہم سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک سیز فائر ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کر دیں گے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ بینجامن نیتن یاہو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سننے کے لیے پھر بھی تیار ہیں، لیکن بائیڈن جو ہے ان کو اس طرح فورس نہیں کر پائے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں اصلی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچولی واٹ از دا پکچر بیہائنڈ دا سینس، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اصل تاثرات ہیں کیا۔ فلسطینی خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ غزہ میں ہی رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 1948 کی طرح وہ دوبارہ بے گھر نہیں ہونا چاہتے، اور اس کے بعد بھی کئی لاکھوں فلسطینیوں کو کئی ڈیکیڈز لگ گئے تھے واپس آنے میں، ان کی فیملیز ابھی تک نہیں واپس آ سکتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا غم و غصے کا ریزن ہے فلسطینی عوام کے اندر آل اوور دا ورلڈ۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اسرائیل کی جاری بمباری اور امریکہ کے غیر منصفانہ پالیسیز اس خطے کو مزید تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ بالکل ناظرین، اسرائیل کے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں اسرائیل کیٹز، جو اب ڈیفنس منسٹر بن چکے ہیں، یعنی وزیر دفاع، انہوں نے 16 فروری کو یہ بیان دیا تھا کہ اسرائیل کا غزہ کے فلسطینیوں کو ڈپورٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن ان کے الفاظ اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ جی ہاں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسرائیلی لیڈرشپ کے بیانات اور ایکشنز میں کتنا زیادہ کانٹرڈکشن ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈپورٹیشن نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف پورے غزہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، فائنانس منسٹر سموٹرک بار بار فلسطینیوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز نہ صرف فلسطینیوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی کے لیے بھی، کیونکہ اردن اور مصر جیسے ممالک پہلے ہی ریفیوجی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور اگر ان پر مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے تو یہ پورے ریجن کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی موجودہ پالیسیز اور امریکی سپورٹ ایک نئے نکبہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ غزہ کے لوگ اپنی زمین سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کو مستقل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ UN کے اعداد و شمار کے مطابق بھی غزہ میں 85% لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بالکل ناظرین، اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پر صدر ٹرمپ، وہ اسرائیل کے ہر ایکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہیں فلسطینیوں کی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بالکل درست کہا، اور یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک نے ایک متحد موقف اختیار کیا ہے۔ وہ فلسطینیوں کی نقل مکانی کی کسی بھی کوشش کی مخالفت تو کرتے ہیں۔ یہ صرف انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا معاملہ بھی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو اس جنگ کے لانگ ٹرم اثرات پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم غزہ کی بات کی جائے تو جو اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں ہونے والی تباہی ایک اور دل دہلانے والی کہانی سامنے آئی ہے۔ کرم نوجہ، صرف 17 سال کا ایک نوجوان اسرائیلی حملے میں اتنا شدید زخمی ہوا کہ جب اس کے کزن نے اسے ملبے سے نکالا تو اسے پہچان بھی نہ سکا۔
یہ واقعہ 14 فروری 2024 کا ہے۔ اس حملے میں کرم نے اپنی والدہ، ایک بہن، 2 بھائیوں کو بھی کھو دیا تھا اور چہرے اور جسم پر شدید جلن کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کے استعمال کی صلاحیت بھی کھو دی تھی۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اردن کے ہسپتال میں علاج کے بعد اب وہ اس کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اعضاء کا دوبارہ استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، کرم کہتا ہے کہ اسے صرف اتنا یاد ہے کہ اس دن دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کھولا اور اس کا بھائی اندر آیا، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ جنگ سے پہلے وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اور ڈینٹسٹ بننے کا اس کا خواب تھا، لیکن اب وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہی چھوڑ چکا ہے۔ معین محمود شفیع جو اردن کے MSF کے مشن کے ہیڈ ہیں، ان کے مطابق اس ہسپتال میں غزہ سے آنے والے تمام مریض جنگ کے متاثرین ہیں۔ کمپلیکس انجریز، کمپلیکس برنز اور لمبی ریہیبلیٹیشن کی انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے مریضوں نے اپنے خاندان کھو دیے ہیں پورے، اور انہیں نارمل لائف کی طرف واپس لے جانا اب بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل ناظرین، اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اسرائیل کی 15 ماہ کی جارحیت میں تقریباً 47,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور غزہ کو بالکل ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے جس کی تعمیر نو میں سالوں لگیں گے۔ زیادہ تر آبادی بے گھر ہو چکی ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ایک ایسا جرم ہے جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی حکومتیں اس وحشیانہ کارروائی کو روکنے کی بجائے اسرائیل کو مسلسل سپورٹ کر رہی ہیں۔ کرم جیسے کتنے ہی بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بالکل ناظرین، اگر اسرائیلی حملوں کی بات کریں تو انہوں نے صرف عمارتوں کو ہی نہیں بلکہ پوری خاندانوں اور نسلوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا ہے۔ کرم جیسے نوجوان جو کل تک اپنے خوابوں کی دنیا میں تھے، آج زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی ناظرین ٹریجڈی ہے جس کے زخم کبھی بھی نہیں بھریں گے۔ بالکل، اور معین محمود کے مطابق ان کے ہسپتال میں موجود مریضوں کو نہ صرف فزیکل بلکہ مینٹل سپورٹ کی بھی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنے عزیزوں کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہے، بلکہ اس کے باوجود کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے آپ کا پورا خاندان تباہ ہو جائے تو زندگی میں دوبارہ نارمل ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ حملے اب بھی جاری ہیں۔ ہر روز نئے کرم پیدا ہو رہے ہیں اور ہر روز نئے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل فیسلٹیز کی حالت انتہائی خراب ہے۔ زیادہ تر ہسپتال یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا ان کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ جو مریض آلریڈی وہاں موجود ہیں ان کو پراپرلی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ دوائیاں، آکسیجن اور بنیادی میڈیکل سپلائز کی شدید کمی ہے۔ اور ناظرین، یہ صورتحال صرف میڈیکل سینٹر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ غزہ کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں تک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پانی کی سپلائی تقریباً ختم ہو چکی ہے، بجلی کا نظام تباہ ہو چکا ہے اور یہ ایک مکمل ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے 90% آبادی جو ہے اس وقت پاورٹی لائن کے نیچے آ گئی ہے۔ تعلیمی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور ہزاروں بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ یہ ایک پوری جنریشن کی تباہی ہے۔ ناظرین، جو کرم کی اندھوناک کہانی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح اسرائیلی حملوں نے معصوم شہریوں کی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ ایک نوجوان جو ڈینٹسٹ بننا چاہتا تھا آج اپنے ہاتھوں کا استعمال دوبارہ سیکھ رہا ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی مثال آپ کو شاید مشکل سے ہی ملے گی۔ تو اب ہم ایک ایسی خبر کی بات کریں گے جو غزہ میں ایک نئی پرابلم، ایک نئی جنگ کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکہ کی ایک سیکیورٹی کمپنی UG سولوشنز نے غزہ میں ایک چیک پوسٹ چلانے کے لیے تقریباً 100 امریکی اسپیشل فورسز کے سابق فوجیوں کو ہائر کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ کمپنی انہیں روزانہ $1100 اور $10,000 کی ایڈوانس پیمنٹ دے رہی ہے۔ یہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب غزہ میں سیز فائر کی کوششیں جاری ہیں۔ تو ناظرین، یہ کمپنی 2023 میں بنی تھی اور نارتھ کیرولائنا میں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کمپنی خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس سے پہلے کسی نے اس کمپنی کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ امریکی کانٹریکٹر M4 رائفلز اور گلاک پسٹل سے لیس ہوں گے۔ یہ وہی ہتھیار ہیں جو اسرائیل اور امریکی افواج استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک اور خطرناک اقدام ہے جو امریکہ کو براہ راست غزہ کے تنازع میں گھسیٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کمپنی $5 لاکھ کی لائف انشورنس بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور جو میڈکس ہیں ان کو بھی $1250 روزانہ کے طور پر دے رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سیز فائر ایک دکھاوا ہے، یہ سیز فائر ایک ایلوژن ہے کہ جس کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی گورنمنٹ، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھرپور طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جتنا بھی وہ اس وقت وائلنس کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ یا یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ 5 عرب
فارن منسٹرز نے اور ایک سینئر پیلسٹینین آفیشل نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا ہے US سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو پلان ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام غازنز کو ایجپٹ یا جارڈن بھیج دیا جائے، انہیں وہاں ری سیٹل کیا جائے، وہ اس کے سخت خلاف ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔